عدنان عادل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ضمنی انتخابات اور ان کے نتائج سے تو پی ایم ایل این جیت گئی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فارم 45 پہ بھی ان کی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہی ڈکلیئر ہوئے ہیں، کامیاب ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ دھاندلی کی شکایات ضرور آئی ہیں، لیکن پھر کون سا ایسا الیکشن ہے ہمارے ملک میں کہ جو ہو رہا ہو یا ہوا ہو اور اس میں دھاندلی کا شور نہ ہو؟ تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو مقبولیت وہ کھو چکے تھے اور 8 فروری کے انتخابات میں اس طرح سے رزلٹ نہیں آیا تھا، وہ مقبولیت واپس لوٹ آئی ہے ان کی کارکردگی کے نتیجے میں؟ دیکھیں، جو رزلٹ ہے وہ دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ان کے لیے محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا جادو کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے دل پلٹ گئے ہیں 2 مہینوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت دھاندلی چھوٹا سا لفظ ہے، یہ تو دھاندلا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے فارم 45 وہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ لوگ جو ہیں پوری کاپیاں ٹھپے لگا رہے ہیں، جیسے ڈاک خانے میں خطوں پہ مہر لگائی جاتی ہے اور وہ بیلٹ پیپرز میں پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں۔ جو گجرات ہے آپ دیکھیں کہ وہ ان کا وجاہت کا جو بیٹا ہے، اس نے اپنے چچا پرویز الہی جو چیف منسٹر رہے ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے اور جیل میں ہیں، بہت اپنے بوڑھے آدمی ہیں اور ان کے بیمار ہیں، ظاہر ہے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان سے 3-3.5 گنا زیادہ ووٹ لے لیے۔ کیسا بڑا چمتکار ہوا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اس کے شواہد جو ہیں وہ ہمارے رپورٹر جو فیلڈ میں تھے وہ کہہ رہے تھے کرفیو کا سما تھا، پولنگ سٹیشنز میں بھی اندر نہیں جا سکتے تھے رپورٹرز جو ہیں، اور آر اوز کے دفتر میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے تو نکال دیا گیا تھا نا، اس دفعہ تو داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، صرف وہاں سے رزلٹ ہی آ سکتا تھا، کوئی نہ بندہ جا سکتا تھا نہ کچھ۔ تو یہ ایک الیکشن کا مذاق ہے۔ پاکستان جو ہے اس میں ہم کس منہ سے اب دوسرے ملکوں کے بارے میں کہیں گے وہاں الیکشن صحیح نہیں ہوگا؟ تو یہ تو سب ہونا تھا کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور یہی نتیجہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور خیبر پختونخوا میں نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ڈرتے ہیں، وہاں پہ جو پختون کلچر اس قسم کا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اتنی مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ عمر ایوب نے تو ان اداروں کا بھی نام لے لیا ہے کھل کر جو سمجھتے ہیں کہ اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں ہے کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ خوفزدہ بھی ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وہ اب احتجاج کی طرف نہیں آتے، تو وہ ریزسٹ نہیں کرتے۔ پولیس کا جو ان کے ساتھ رویہ ہے اور جس طرح ان کو جلد سے نہیں کرنے دی جاتے، ان کو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے، ان کے دفاتر پہ چھاپے، ان کے بزنسز بند، تو وہ تنظیمی ڈھانچہ ان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور وہ ووٹر اس جوش و خروش سے باہر نہیں نکلا جس طرح وہ فروری کے الیکشن میں نکلا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حکومتیں تو یہی رہنی ہیں، ان کے ووٹ سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی کی مقبولیت، اور اس میں بہت فرق ہے، پتن آرگنائزیشن ہے ایک این جی او، انہوں نے ایگزٹ پول سروے کیا اور ان کے جو ریزلٹس میں نے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے جو لوگ ووٹ دے کے آ رہے تھے ان کے سروے کیے تو 40% نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، 22% نے کہا ہم نے نون لیگ کو، یعنی ڈبل کا فرق تھا۔ لیکن رزلٹ بالکل الٹ ہے اور ایسا ہی ہونا تھا جس قسم کے ٹھپے لگ رہے تھے۔ تو یہ جھرلو جو 50 کی دہائی سے کام شروع ہوا، اس ملک میں بنیادی چیزوں کی غلط رکھ دی گئی۔ 50s میں جھرلو کی اصطلاح جو ہے وہ پہلی بار ہم نے سنی تھی جب پروونشل الیکشنز ہوئے تھے پاکستان میں اور بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی، تو آج تک وہی کلچر جو ہے ہم اس کا سامنا